السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از انم سعید، اور اس چینل پہ بات کرتے ہیں ہم فائنینشیل لٹریسی کی، پرسنل گروتھ کی، اور ایسی اسکلس کے بارے میں جو آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرتی ہیں ٹو میک دا رائٹ چوائسیز ان یور کریئر۔ اور آج ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جس پہ لوگ تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے ٹچی ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ کیا ہمیں اپنا گھر خریدنا چاہیے کہ نہیں۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، ہم نے اپنے ابا کی جنریشن میں دیکھا، ہم نے اپنے دادا نانا کی جنریشن میں دیکھا، گرینڈ پیرنٹس میں دیکھا کہ ان لوگوں نے اچھے وقتوں میں پلاٹس خرید لیے، کنسٹرکشنز کر لیں، اور ہمیں ایک اچھا سا خوبصورت سا کمفی کوزی سا گھر دے دیا۔ ان کی بدولت ہمیں اچھے بڑے کشادہ گھر مل گئے، اور آج کل کی جنریشن بہت پریشان ہے بیکاز اس مہنگائی کے ساتھ اور جس طرح سیلریز ساتھ ساتھ انکریز نہیں کر رہی، بہت مشکل ہو گیا ہے اب گھر خریدنا، گھر بنانا، کنسٹرکشن کرنا، بلڈ کرنا، رائٹ، اور صحیح ڈیسیجن لینا کہ کہاں گھر لیں۔ اس ٹاپک پہ بات کروں گی، آپ کو پروز اینڈ کونس بتاؤں گی، آپ کو ایگزیکٹ کیلکولیشنز بتاؤں گی تاکہ آپ اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔ میں پرسنلی آپ میرے سے پوچھیں تو شاید میں کبھی بھی اپنا کیپٹل، چاہے 1 لاکھ ہو، چاہے 10 لاکھ ہو، چاہے 30 لاکھ ہو، کبھی بھی ٹائی اپ کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھوں گی، مطلب ایک پلاٹ میں سارا کچھ انویسٹ کر کے نہیں رکھوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیپٹل کو ڈائیورسفائی ہونا چاہیے، کیپٹل کو، آپ کی انویسٹمنٹس کو ڈائیورسفائڈ ہونا چاہیے، طرح طرح سے آپ نے اس کو انویسٹ کیا ہو تاکہ ایک جگہ پہ کیپٹل اسٹورڈ نہ ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ کل کو اس جگہ پہ کوئی ایشو ہوتا ہے، فار انسٹنس وہاں پہ کوئی نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے اور وہاں کی ویلیو ورتھ نیچے چلی جاتی ہے، تو آپ سفر نہ کریں، آپ کے بچے سفر نہ کریں، آپ کی وہ محنت کی کمائی یوں چٹکیوں میں چلی نہ جائے۔ بٹ اس کے علاوہ یہ میرا پرسنل ویو پوائنٹ ہے، ایز این اکانومسٹ میں ساری کیلکولیشنز کر کے اپنا لیپ ٹاپ پہ لے کے آئی ہوں ونس اگین، اور میں آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کروں گی۔ سو بات کرتے ہیں 3 ماڈلس کی۔ میں نے بہت سمپلیفائی کیا اس کو۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، آپ کہہ لیں ماڈل 1، وہ ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ یار 70 لاکھ جمع ہو گئے۔ 2010 کی میں نے اگزامپل لی ہے، 2010 کے میں نے گروتھ نمبرز بھی لیے ہیں جسٹ ٹو شو یو۔ وہ کہتا ہے 70 لاکھ جمع ہو گئے، اب میں فار انسٹنس لوور یا اپر مڈل کلاس کا بھی ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں 5 مرلے کا گھر لیتا ہوں، میں اس کو رینٹ پہ دیتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک اچھا سا خوبصورت سا مین سٹی میں اس سے تھوڑا سا مہنگا گھر لے لیتا ہوں تاکہ میں تو مین سٹی میں رہوں، باقی رینٹ آتا رہے گا، میں اپنا رینٹ آلموسٹ اس سے سارا پے کر دوں گا، 5-10 ہزار اوپر ہیں وہ میں جیب سے دے دوں گا، ساتھ ساتھ وہ پلاٹ کے پیسے بھی، ویلیو بھی بڑھتی جائے گی، میں وہاں سے بھی انکریز آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب مطلب اٹ میک سینس، رائٹ۔ ہم نے اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ یہی کرتے دیکھا ہے نا، یہی سجیشنز بھی دیکھے ہیں کہ ہاں گھر بنا لو، ایٹ لیسٹ چھت تو ہوگی نا برے وقتوں میں سر پہ، ٹھیک ہے، اٹ میک سینس۔ وہ یہ کر لیتا ہے، وہ 70 لاکھ 2010 میں بیٹھ کے امیجن کریں کسی اچھی جگہ پہ 5 مرلے کا گھر لے لیتا ہے اور اس کو چڑھا دیتا ہے رینٹ پہ۔ فار انسٹنس اس نے 60,000 اس کو رینٹ پہ چڑھایا، اور خود جو ہے 65 to 70,000 کی رینج میں اس نے کسی اور اچھی جگہ پہ تھوڑا سا بڑا گھر رینٹ پہ لے لیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھی آؤٹ آف پاکٹ تو صرف 5 سے 10 ہزار جا رہے ہیں۔ اب لیتے ہیں ماڈل 2، دوسرا شخص۔ اب یہ شخص جو ہے نا، یہ تھوڑا سا رسک ایورس بھی ہے، مے بی تھوڑے لوور SEC کا بھی ہے، اس نے اس کی رسک ایپیٹائٹ بہت ہی لو ہے، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے یہ جو ہیں بہت سینچ کے جمع کیے ہیں، میں یہ گھر خرید لیتا ہوں، میرے بیوی بچے اب اسی گھر میں رہیں گے تاکہ ہمیں رینٹ جیسی جو ایک مصیبت ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، سر پہ چھتو آرام سے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ کا ماڈل 2 ہے، اس نے بھی وہی 70 لاکھ کا امیجن کریں گھر لے لیا، رینٹ اب نہیں دے رہا، آرام سے ادھر رہ رہا۔ اب ماڈل 3 جو ہے وہ تھوڑا رسک ایپیٹائٹ اس کی زیادہ ہے، وہ اتنا رسک ایورس نہیں ہے۔ رسک ایورس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو رسک نہ لینا چاہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو میک شیور کہ میں ایکٹیولی اپنی انویسٹمنٹس میں پارٹ لوں، میں دیکھوں میں کہاں انویسٹ کر رہا ہوں، تو میں یہ 70 لاکھ سارے اسٹاکس خریدوں گا، بہت ساری کمپنیز کے چھوٹے چھوٹے ویلیویشنز میں، مطلب بہت چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں ان کے شیئرز دوں گا، یہ نہیں کہ میں سارے ایک ہی کمپنی کے اسٹاکس لے لوں گا، اور فار انسٹنس میں ٹاپ 30 کمپنیز میں انویسٹ کر دوں گا اور رینٹ پہ رہوں گا، پھر دیکھتے ہیں آگے جو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے کیلکولیشن کی ہے آپ کی 15 سال کی آؤٹ لک کے اوپر، 2010 سے 2025۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماڈل 1 اور ماڈل 2، ان کے 70 لاکھ کے گھر میں کتنا انکریز آیا ان ٹرمز آف کیپٹل گروتھ، مطلب
کتنا ان کی ٹوٹل ویلیویشن میں انکریز آیا. رائٹ, وہ جو بات ہم کرتے ہوتے ہیں اس نے تو 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا, آج وہ 15 کروڑ کا ہو گیا ہے گھر. کہتے ہوتے ہیں نا اسے ہمارے دادا پر دادا کے بارے میں. 2010 میں نے انڈیکس فگرز اٹھائے آپ کی گروتھ کے فرام زمین.com, فرام سم آف دا موسٹ ایکسپینسو ایریاز آف کراچی, لاہور, اسلام آباد. میں نے دیکھا کہ تقریباً 10 سے لے کے 12-13% کے قریب ہی ان کی آن ایوریج کمیولیٹیو گروتھ رہی ہے پچھلے 15 سالوں میں. تو میں نے فگر اٹھا لی کہ ٹھیک ہے 12% کیگر ہے ان کا, 12% کمیولیٹیو ایگریگیٹ گروتھ ہے ان کی پچھلے 15 سالوں میں. اگر ہم یہ ویلیو لگائیں 70 لاکھ پہ تو تقریباً ان کی ویلیو 2025 میں جو تب 70 لاکھ کا گھر تھا اب ہوتی ہے 3 کروڑ 80 لاکھ روپے. دیٹس اے ہیوج جمپ. لیٹس ناٹ سے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, یہ تو غلط ہے یا کم ہے, نہیں, اٹس اے ہیوج جمپ. اب آئی بات ماڈل 3 کی. میں نے سیم فگرز اٹھائے اسٹاک ایکسچینج کے 2010 سے لے کے 2025 تک, اور اس میں نے لگایا ان کا ایگریگیٹ گروتھ سے بھی تھوڑا سا کم نمبر, مطلب ان کی گروتھ آ رہی تھی کمیولیٹیو اراؤنڈ 16.7%, میں نے لگائی آن دا کنزرویٹیو سائڈ 16%. اینڈ ود 16% وہ 70 لاکھ روپے بڑھ کے تقریباً 64.9 ملین ہو گئے, مطلب 6 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ. Now that's also a huge jump. اب آپ دونوں کا کمپیریزن کر لیں. پہلی گروتھ 3 کروڑ 80 لاکھ, دوسری گروتھ 6 کروڑ 50 لاکھ. آپ کا کیپٹل بھی ٹائڈ اپ نہیں ہے, لیکوڈ فارم میں بھی ہے. گھر آپ جب بھی چاہیں بیچ کے لیکوڈ فارم میں کیش آسانی سے نہیں لے سکتے, مگر اسٹاکس آپ فوراً لیکویڈیٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت پڑے. اب آپ کہیں گے انم کہ دیکھو اس نے تو جو اسپیشلی ماڈل 2 ہے وہ تو رینٹ بھی نہیں دے رہا, تو جو اس کو ماڈل 3 کو رینٹ کی کاسٹ آ رہی ہے XYZ, تو میں نے وہ کیلکولیشنس بھی کی ہیں. اگر ہم ڈالیں رینٹل ویلیو کہ اس نے بھی سیم ہی گھر لیا 65 سے 70 ہزار کے لگ بھگ, تو جو ماڈل 3 ہے اس کو کاسٹ آئی تقریباً 11.7 ملین کی, وچ از اراؤنڈ 1 کروڑ 11 لاکھ 1 کروڑ 12 لاکھ کے قریب اس کو کاسٹ آ گئی. وہ ہم مائنس کر دیں گے. پہلے ماڈل 1 کو جس نے تھوڑا سا مہنگا گھر لیا تھا اس کو تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے قریب ٹوٹل 10 سال میں کاسٹ آ گئی, 15 سال میں کاسٹ آ گئی, وچ از نیگلیجبل, تو وہ بھی ہم مائنس کر دیں گے. ماڈل 2 میں کوئی نیٹ رینٹ وہ پے نہیں کر رہا, تو ہم کچھ مائنس نہیں کریں گے. ماڈل 1 ماڈل 2 میں ایک کاسٹ ایکسٹرا ہے جو آپ نے کنسیڈر کرنی ہے, وہ ہے مینٹیننس کاسٹ. جب آپ پراپرٹی لیتے ہیں یا اسے رینٹ پہ دیتے ہیں تو اس پراپرٹی کی جو بھی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے وہ میں نے آن ایوریج 2% ایئرلی لی ہے. گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا, لکڑی کا فریم اکھڑ گیا, پینٹ اتر گیا, اس سب کی 2% جو ایوریج کاسٹ میں نے لی ہے وہ سب ٹوٹل 15 سال میں ملا کے تقریباً 60 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچ میں سے سبٹریکٹ کر دی. جب ہم یہ سارے چینجز انکارپوریٹ کرتے ہیں, میں نے تھوڑی سی کاسٹ تقریباً آپ کہہ لیں 20 لاکھ کے لگ بھگ ان لوگوں کی بھی لگائی ہے جو گھر رینٹ پہ لے رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے اسٹاکس خریدے ہوئے ہیں, مگر پھر بھی جو تھوڑی بہت مینٹیننس کاسٹ وہ خود پے کرتے ہیں. یہ سارے خرچے جب ہم نکالتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈل 1 جس نے گھر لیا رینٹ پہ چڑھایا, خود دوسرا گھر رینٹ پہ لیا, اس کی نیٹ کیپٹل گروتھ آتی ہے تقریباً 3 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ. 70 لاکھ انویسٹ کیے, 3 کروڑ 16 لاکھ کمائے. ماڈل 2 جو ہے وہ پھر بھی فائدے میرا, اس کا آتا ہے 3 کروڑ 25 لاکھ کے لگ بھگ. ماڈل 3 جو ہے وہ آتا ہے 5 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ. اگین دیٹ از something that you have to really deeply think about, کیونکہ اس شخص نے اسے لیکوڈ رکھا, اس شخص نے اسے ڈائیورسیفائی کیا, اس نے ڈفرینٹ پولز میں انویسٹ کیا, اس نے اسٹاک ایکسچینج میں سوچ سمجھ کے اسٹاکس لیے اور لانگ ٹرم پلاننگ سے انویسٹمنٹ کی, تو آج یہ رزلٹ ہے.
اب اگر آپ کہیں کہ انم اس میں تو ٹیکسز بھی بہت لگتے ہیں اور مطلب اتنا کچھ کیپٹل گینز ٹیکس لگتا ہے، یہ لگتا ہے، وہ لگتا ہے، تو میں نے اس کی فگرز بھی کیلکولیٹ کی. میں نے پراپرٹی ٹیکس آن ایوریج 10% لیا، کیپٹل گینز ٹیکس 15% کے قریب لیا. امیجن کیا کہ وہ شخص فائلر ہے تو بھی نیٹ کیپٹل گین ماڈل 1 کا بنتا ہے 2,24,00,000، ماڈل 2 کا بنتا ہے 2,60,00,000 اور ماڈل 3 کا بنتا ہے تقریباً 4 کروڑ کے قریب. ہر صورت میں اپنے پیسے کو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا بیٹر تھا کمپیئر ٹو کمپلیٹلی بلاکنگ اٹ اینڈ ٹائنگ اٹ اپ ان ریئل اسٹیٹ. یہ بہت سمپل سی کیلکولیشنز ہیں، یہ بہت سمپل سا ماڈل ہے، یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی آن ایکسل. آپ اس میں جا کے فگرس تھوڑی سی مینیپولیٹ کریں. میں آپ سے اسکرین شاٹ اس ویڈیو میں آئی میک شیور کہ آئی ایڈ دا اسکرین شاٹ ایز ویل تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹلی میں نے کس طرح سے فگرز لیے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کہیں 10-15% لگے نہیں انم یہ تو اس طرح تھا، یا آپ کو لگے کہ نہیں انم مجھے لگتا ہے کہ اس والے ایریا میں بحریہ ٹاؤن میں گروتھ زیادہ آئی تھی. آئی ڈونٹ نو، آپ کے یہ 10-15% کی گیم ہے ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں تو 2,60,00,000 اور 4 کروڑ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اٹس ناٹ جسٹ 10-15%. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ بفور پرچیزنگ یور اون ہاؤس. رینٹ آپ کو لبرٹی دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی شفٹ ہو جائیں گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ رہنا اس وقت آپ کے لیے سیف نہیں ہے، یا آپ کی جاب اپرچونیٹیز کم ہیں، یا کچھ بھی آپ کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے، آپ موو کر سکتے ہیں. آپ اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا کیپٹل اس جگہ سے بندھا ہوا نہیں ہے، آپ کا کیپٹل زیادہ لیکوڈ فارم میں ہے اور آپ ایکٹیولی اس کیپٹل کو بڑھانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں، تھوڑے بہتر میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں تو یو کین گیٹ بیٹر ریٹرنس. سو یہ صرف ایک بیسک سی کیلکولیشن میں لے کے آئی تھی، اینڈ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو شیئر دس ود آل آف یو. آئی نو اس پہ بہت سے آپ کے سوال ہوں گے، اینڈ آئی ایم ولنگ ٹو آنسر آل آف دیز کویشچنز. اگر آپ کو یہ یوزفل لگا، آپ کو لگا کہ دس از سم تھنگ جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو پلیز ڈو شیئر اٹ ود ادر پیپل. دیٹ آلسو موٹیویٹس می ٹو کریٹ مور کانٹینٹ. اور پلیز اپنی کوئریز آپ کامنٹ باکس میں چھوڑیے، اینڈ میں سب کو آنسر کروں گی ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ.